بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلا جا۔ یہ ہر مسلمان کو حکم ہے۔ اب سوال ہے میں کس رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع میں جاؤں؟ ہر رکوع کرنے والا۔ آگے آئے ولایت میں فرما انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہاں حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کون ہے نماز قائم کرنے والے کا؟ یقیمون الصلاۃ امیر المومنین۔ کون ہے ایتاء الزکاۃ ویؤتون الزکاۃ امیر المومنین۔ کون ہے رکوع کرنے والے جن کے ساتھ میں رکوع میں جاؤں؟ فرمایا وہم راکعون علی ابن ابی طالب۔ ہر امت کے فرد کو حکم تھا کہ یہ تیسری ولایت میں آ جاؤ۔ تیسرا ولی وہ ہے جو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز کو قائم بھی کرتا ہے، رکوع میں بھی جاتا ہے۔ اب کسی نے امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ بارہا قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، یہ نہیں ہے نماز پڑھو، بار بار ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ مولا یہ کیا ہے قیام الصلاۃ؟ مولا فرماتے ہیں انا الصلاۃ، میں علی وہ نماز ہوں جس کا حکم ہے اسے کیا کرو؟ قائم کرو۔ نہ یہ 2 رکعت والی نماز، نہ یہ 4 رکعت والی نماز، یہ پڑھی جاتی ہے۔ جس نماز کو قائم کیا جائے گا اور جس خیمے کے اندر یہ نماز پڑھی جائے گی، پھر یہ نماز کیا ہوگی؟ مقام قبولیت تک پہنچے گی۔ 12 مومن پوچھتے مولانا چھٹے امام کا فرمان ہے من صلی رکعتین، جو انسان 2 رکعت نماز پڑھے خلوص دل سے وجب علیہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ قیام الصلاۃ ہے جو خیمے ولایت کے نیچے پڑھی جائے۔ اب یہ سسٹم آف ولایت فرمایا ایک تو تم نے ورکعوا مع الراکعین کے ساتھ رکوع میں جانا ہے۔ یہاں پہ 4 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ کہ اہل بیت کی ولایت کا اعلان کس میں ہوا؟ نماز میں ہوا۔ دوسرا پوائنٹ اہل بیت کی ولایت کے ساتھ کس کا ذکر ہوا؟ زکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ مطلب ولایت اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، جس طرح نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ سسٹم آف ولایت، سسٹم آف زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ سے مراد صرف وہ گندم ہو، اونٹ ہو، بکریوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ پھر وہی کہوں گا ایک بہت بڑا دائرہ ہے جسے کار خیر آپ بولتے ہیں، کہ نظام ولایت چل ہی نہیں سکتا اگر اس کے ساتھ سسٹم آف اکنامک نہ ہو۔ اب سوال ہے کہ میں موریشس میں 150-200 لوگوں کی جماعت ہے، میں یہ نظام ولایت کیسے بناؤں؟ نظام ولایت نماز سے شروع ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، ولایت کا اعلان کس میں ہوا؟ نماز میں ہوا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے ایک بندے کو امام بنانا ہے۔ نماز بغیر امام کے نہیں ہو سکتی، نظام ولایت بغیر امام کے نہیں چل سکتا۔ تو نظام ولایت وداؤٹ لیڈرشپ نہیں سروائیو کر سکتا۔ مطلب شیعہ اگر کہیں پہ 200 ہیں یا 150 ہیں یا 50 ہیں یا 25 ہیں، ان کو اپنے درمیان سے کسی نہ کسی کو کیا بنانا ہے؟ لیڈر بنانا ہے۔ اگر آپ لیڈر نہیں بناؤ گے آپ نظام ولایت میں سروائیو نہیں کر سکتے ہو۔ تو پاور آف لیڈرشپ، 500 بھی ہو لیڈر بناؤ، 600 بھی ہو لیڈر بناؤ، 700 بھی ہو لیڈر بناؤ۔ آج دنیا کو مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا میں 400 ملین شیعہ ہیں، مسئلہ یہ ہے 400 ملین شیعوں کے اندر لیڈرشپ تو نہیں ہے۔ ہاں لیڈرشپ اگر زگزگی کے نام پر پیدا ہو گئی تو مارو، لیڈرشپ اگر خمینی اور خامنئی کے نام پر پیدا ہو گئی تو مارو، لیڈرشپ آیت اللہ سستانی کے نام پر پیدا ہو گئی، اسے ختم کرو۔ کہتے ہیں ویسے رہیں لیکن ود لیڈر نہ رہیں، کیونکہ اگر ان کو لیڈر مل گیا یہ نظام ولایت کو پراپر طریقے سے کیا کریں گے؟ چلائیں گے۔ اب لوگوں کی ٹریننگ کہاں ہوگی؟ کیسی نماز میں، کیونکہ اقیم الصلاۃ ہے۔ ورکعوا مع الراکعین، ہم شیعہ نماز جماعت میں جماعت کو کب جوائن کر سکتے ہیں؟ ٹل رکوع۔ امام جماعت رکوع میں ہے تو پیچھے سے آواز ہے کہ یا اللہ یا اللہ، امام جماعت رک جائیے، میں نے نماز جماعت کو کیا کرنا ہے؟ جوائن کرنا ہے۔ ورکعوا مع الراکعین۔ اور یہاں پہ کچھ تمیز رکھی امام جماعت کی شرائط۔ یہ جو جماعت کو لیڈ کرے گا امام جماعت، اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے یہاں شرط ہے عادل ہو، ہمارا شرط ہے صالح ہو، ہمارے یہاں شرط ہے قرات صحیح ہو، ہمارے یہاں شرط ہے کہ حلالی ہو۔ لیکن یہاں آپ اپنے بھائیوں کے یہاں چلے جائیے نماز پڑھنے، کوئی بھی آئے کھڑا ہو جائے اللہ اکبر جماعت، کوئی شرط ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں نہ خلیفے کی کوئی شرط ہے نہ امام کی کوئی شرط ہے، کوئی نظام ولایت ہے ہی نہیں نا۔ آپ نظام ولایت والے شرائط بڑی سخت ہیں، کا بہتر سے بہتر عالم آگے کھڑا کرو،
کہ دو مولوی کھڑے ہیں، ایک شکل کا اچھا ہے، تھوڑا بیچارہ دوسرا ہے کہ جو شکل کا اچھا ہے اسے کھڑا کرو. یہ ہمارے یہاں استحباب اندر استحباب ہے، کیونکہ اگر لیڈر بنے گا جماعت کا تو اس کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. لولا ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، منع ہے ایسے پیش امام نہ بناؤ. شرائط اتنی سخت ہیں پیش امام کی. اب ڈیوٹی آف پیش امام کیا ہے؟ پیش امام کا کام ہے پوری جماعت کو ساتھ لے کر چلے. دیکھیے گا اگر میرے پیچھے مثلا 70-80 سال کے ماشاءاللہ بزرگ کھڑے ہیں تو نماز تیز نہیں پڑھائے گا، نماز آہستہ پڑھائے گا. دیکھے گا میرے پیچھے جوان کھڑے ہیں، نماز کو بڑے ترنم کے ساتھ تلانی کر کے پڑھائے گا. پتہ چلے گا مسجد بازار میں تھی، سارے کے سارے بزنس مین دکاندار ہیں، کہ نماز جلدی پڑھائے گا تاکہ جلدی اپنے کام کی طرف چلے جائیں. کہ اگر 200 لوگوں کی جماعت کھڑی ہے، 200 نہیں 20,000 لوگوں کی جماعت کھڑی ہے اور ایک بندہ دور سے آ رہا، یا اللہ کہا 20,000 لوگوں کو انتظار کروائے گا اس ایک کے لیے. دا پاور آف لیڈرشپ، یہ سب سے بڑی پولیٹکس ہے، یہ سب سے بڑی سوشل اسٹڈی ہے. سب سے بڑی سوشلسٹ اس شخص کو ہونا چاہیے جو پیش امام ہے کہ میں نے پوری جماعت کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے، جوان کا کیسے خیال کرنا ہے، بوڑھی کا کیسے خیال کرنا ہے. لاکھ لوگوں کی بھی جماعت ہو لیکن ایک مومن کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو جماعت میں کیا کرنا ہے، شامل کرنا ہے. ڈیوٹی آف نمازی، ایوری ڈے جو آپ مسجد میں آتے ہو آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ آپ کے اندر اجتماعی سوشل ورک کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تاکہ آپ کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے. جو بندہ 17 منٹ کی نماز پیش امام کے حساب سے نہ پڑھ سکے وہ امام زمانہ کی بھی اطاعت نہیں کر سکتا. اگر آپ ایک چھوٹے مولوی کی نہیں سن سکتے ہو تو حجت خدا کی بات کہاں سنو گے؟ ہم کس طرح اپنی ذات کو پروو کریں گے کہ امام زمانہ وسلموا تسلیما کی منزل پر ہیں؟ یہ ساری ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ اسی نماز جماعت میں ہوتی ہے. اب بندہ کہ نہیں میں تھک گیا ہوں اب نماز جماعت چھوڑ رہا ہوں، کہ نہیں، جماعت میں ہو تو نے جماعت میں کھڑا ہونا ہے. یہ نہیں کہ تم ایکٹ آف فرادہ کرو، پیش امام رکوع میں جائے گا آپ رکوع میں جاؤ گے. اب آپ کہیں گے مولانا کیا نماز جماعت میں میرا اپنا ذاتی فریڈم ختم ہے؟ جو پیش امام کرے میں کروں؟ کہ نہیں، فریڈم نہیں ختم ہو رہا. نظم کے ساتھ تو نے سوسائٹی میں چلنا ہے بٹ تمہارا فریڈم اپنی جگہ پر ہے. تمہارے ایکٹ جو ہیں وہ ایک طرح ہونے چاہیے. لیکن سورہ حمد صرف امام جماعت پڑھے گا، قل ہو اللہ امام جماعت پڑھے گا، رکوع میں تمہاری مرضی ہے تم خود پڑھو، قنوت میں تمہاری مرضی ہے تم جو دعا پڑھو. لیکن جو ردم ہے، جو نظم ہے، جو ضبط ہے وہ تمہارا کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے. اسی نظم کو نظام ولایت بولتے ہیں. شیعہ معاشرہ کبھی بھی پیش امام سے خالی نہیں ہو سکتا. دوسری چیز آپ کو دی نظام خمس، جس کو آپ زکوٰۃ بول سکتے ہو. مطلب نظام ولایت وداؤٹ اکنومیکل پاور سروائیو نہیں کر سکتا. آپ کے مجتہد کو، آپ کے مرجع کو کسی بھی گورنمنٹ کے ایسٹس کی ضرورت نہیں ہے، فنڈز کی ضرورت نہیں ہے. فنڈز انسائیڈ دا کمیونٹی جنریٹ ہوتا ہے. ایک طرح کی آپ کی اپنی حکومت ہے. دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو اس میں کیا چاہیے؟ بجٹ چاہیے نا. بجٹ ہوگا تو پھر آپ کس کو رن کرو گے؟ پروجیکٹس کو رن کرو گے. تو اہل بیت نے آپ کے اندر ہی سسٹم دیا کہ آپ خود فنڈز کو کیا کرو؟ جنریٹ کرو اور سسٹم کو کیا کرو؟ مضبوط کرو. اب آپ کہیں گے مولانا اتنا مضبوط سسٹم تھا تو ہم لوگ ناکام کیوں رہے؟ کیونکہ ہم نے نظام ولایت کو سمجھا نہیں. ہمارے یہاں جو مرکز تھا وہ مسجد تھی. پاکستان میں ایک جگہ ہے گلگت اور بلتستان، اسی سال میں وہاں گیا تو انہوں نے بتایا مولانا یہاں تقریباً اراؤنڈ 8 لاکھ سے 1 ملین تک شیعہ ہیں. کا پورے بلتستان کے جیل میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے. تب یہ ریکارڈ ہے کہ ایک شہر ہے جہاں 1 ملین لوگ رہتے ہیں لیکن وہاں کے جیل کیا ہیں؟ سارے کے سارے خالی ہیں. کہ اگر 6-7 اور بھی ہیں تو وہ ہمارے فرقے سے نہیں ہیں، وہ کہیں اور کے ہیں. انہوں نے بالکل نظام ولایت کو فالو کیا. کس طرح نظام ولایت کو فالو کیا؟ مسجد آپ کا مرکز، نکاح مسجد میں، طلاق کے مسئلہ مسجد میں، ارث کے مسائل مسجد میں، سوسائٹی کے سارے ایشوز مسجد میں، مومنوں کا آپس میں اختلاف مسجد میں، ارث کے مسائل مسجد میں. اگر کوئی یتیم ہے، اگر کوئی غریب ہے، وہ کہاں سے مدد مانگنے آئے گا؟ مسجد سے. اگر کوئی بیوہ ہے مدد کہاں سے مانگنے آئے گی؟ مسجد سے. ہمارے یہاں سسٹم تھوڑا الٹا ہو گیا. ہمارے یہاں افریقہ کو چھوڑ کر جتنے پاکستان اور انڈیا کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، پیش امام مثلا مولانا ہے.
اب مولانا کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ لوگوں کا جو رجوع ہے وہ کس کی طرف ہو؟ مولوی کی طرف ہو۔ نماز کے لیے تو مولانا کے پاس آ گئے، روزے کے لیے تو مولانا کے پاس آ گئے، اب کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ مولوی کے پاس نہیں آتا، اس کو پتا مولوی اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے، ہاں یہ مجھے کیا مدد کرے گا؟ جس مولوی کا ہاتھ یوں ہونا چاہیے تھا وہ ہاتھ یوں ہو گیا، ٹوٹلی اگینسٹ نظام ولایت۔ نظام ولایت میں کیا تھا کہ شیعہ مرکزی لیڈرشپ ہوگی، یہ جتنا خمس یہاں سے جمع ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ مرکزی لیڈرشپ کے پاس جائے گا۔ پھر وہ خمس معصومین کیا کرتے تھے؟ بصرے بھیجتے تھے، کوفے بھیجتے تھے، اہواز بھیجتے تھے، جو ان کے وکلا ہوتے تھے، جو وہاں کے پیش امام ہوتے تھے۔ پھر لوگوں کو کہتے تھے اگر تم نے رجوع کرنا ہے تو کس کی طرف کرنا ہے؟ عالم کی طرف کرنا ہے۔ اب ایک عالم اگر کسی محلے میں رہتا ہے، وہاں 500 لوگوں کی سوسائٹی ہے، اس مولوی کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے کس کا بیٹا بیمار ہے، کس کی بیٹی کا مسئلہ ہے، گھروں میں مسائل کیا ہیں، تو سب سے زیادہ اگر کوئی ان گھروں تک مدد پہنچا سکتا ہے وہ کون پہنچا سکتا تھا؟ مولانا پہنچا سکتا تھا۔ لیکن ہمارا سلسلہ کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا۔ اس کے بجائے کہ مولوی بانٹنے والا ہو، وہ مولانا خود کیا تھا؟ مشکلات کا درکار تھا۔ اب لوگوں کا رجوع مسجدوں کے بجائے، اب پاکستان میں آئیں گے سرمایہ داروں کے دروازوں پہ 200 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، فلاں سیٹھ صاحب ہیں 400 لوگ باہر کھڑے ہیں، فلاں صاحب ہیں 600 لوگ کھڑے ہیں، اور اسی کے دروازے پہ 4 مولوی بھی کھڑے ہوتے تھے۔ وہ ٹوٹلی نظام ولایت کیا کر دیا؟ ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک چھوٹا سا کوشچن کر رہا ہوں، آپ گھر میں جا کے سوچئے گا اس پہ۔ ہم جب خمس نکالتے ہیں، مثلا کسی کا $1,00,000 خمس نکلا، آدھا سہم امام، آدھا سہم سادات، 50,000 سہم امام، 50,000 سہم سادات، ان ٹوٹل پوری دنیا میں شیعہ کتنے؟ ایک فگر ہے اراؤنڈ کہتے ہیں 350 ملین، مطلب 300 ملین شیعہ۔ اب 300 ملین شیعہ میں سید کتنے؟ اگر 300 ملین لوگ شیعہ ہیں، ایک بڑا سوال کر رہا ہوں، ان میں سید کتنے؟ ایک پرسنٹیج آپ نکال دیں، 10% مثلا سادات ہوں گے، مطلب 300 ملین میں 10 ملین ہم لگا لیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، سید ہوں گے۔ اب تقسیم خمس کیا ہے؟ 50% 290 ملین کے لیے، اور 50% کتنوں کے لیے؟ 10 ملین کے لیے، آدھے سے آدھا سہم سادات۔ اب میرا سوال ہے، اس 10 ملین میں غریب کتنے ہوں گے؟ ضرورت مند کتنے ہوں گے؟ 10 کے 10 ملین تو نہیں ہے، آپ لگا لو 2 ملین اس میں کیا ہیں؟ غریب ہیں۔ مطلب 290 ملین لوگوں کے لیے 50,000 خمس، اور جسٹ فور 2 ملین 50,000 خمس، ایک بہت بڑا حصہ ہے نا۔ اور وہ جو سہم امام ہے، مسجد پہ بھی لگنا ہے، مدرسے پہ بھی لگنا ہے، غریب پہ بھی لگنا ہے، مسکین پہ بھی لگنا ہے، جو سفر پہ رہ گیا اس پہ بھی لگنا ہے، کوئی کتاب چھپنی ہے اس پہ بھی لگنا ہے، ہر جگہ لگنا ہے۔ وہ 50% ملٹیپل ایکٹیویٹیز میں کیا ہو جاتا ہے؟ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور یہ 50% میں نے اس 10 ملین سے بھی 2% پہ خرچ کرنا ہے، یا 3% پہ خرچ کرنا ہے، یا 4% پہ خرچ کرنا ہے، جو کیا ہے؟ سید ہیں۔ اٹس دا ہیوج اماؤنٹ، کہ ہاف آف اماؤنٹ آپ قوم کے 10% پہ لگا رہے ہو، اور اس 10% بھی سارا کے سارا غریب نہیں ہے، اس میں 4% 3% جو غریب ہوں گے۔ اب میرا سوال ہے، اتنا ہاف 4% پہ لگے تو پوری دنیا میں کہیں غریب سید ہونا چاہیے؟ از اٹ لاجیکل؟ کسی اکنامک کے، کسی کامرس کے اسٹوڈنٹ کو بھی بٹھا دیں کہ جناب قوم کا اتنا پیسہ نکلتا ہے اور اس کا آدھا پیسہ قوم کے 10% پہ لگنا چاہیے، اور اس 10% کے بھی 4% پہ جو غریب لگنا چاہیے، تو کس پوری دنیا میں کسی بھی سید کو غریب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سادات غریب ہیں، گھروں کے لیے پریشان ہیں، رزق و روزی کے لیے پریشان ہیں۔ اب آپ کہیں مولانا پھر یہ ہوتا کیا ہے؟ تو ایک بادشاہ گیا اپنے فوج کے اندر، تو جو سپاہی تھے وہ دوڑے دوڑے، بادشاہ سلامت، تنخواہ بڑی کم آ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں تو سارا بھیج رہا ہوں، کہ نہیں تنخواہ بہت کم آ رہی ہے، مثلا ان کا 200 مل رہے ہیں، بادشاہ نے کہا میں تو 1000 بھیج رہا ہوں، کہ نہیں قبلہ ہمیں تو کتنے مل رہے ہیں؟ 200 مل رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو سمجھانے کے لیے جناب قصور میرا نہیں ہے، تو بادشاہ نے ایک برف کا تودا منگوایا، آئس، جمی ہوئی برف،
اور بادشاہ نے کوئی 20 لوگ کھڑے کیے، پہلے کو کہا کہ تم اس کو دو، اس کو کہا تم اس کو دو، پھر اینڈ والے کو دو۔ جب بادشاہ نے برف اس کو دی، اس نے اس کو دی، برف تھی نا وہ گلتی جا رہی تھی، پگھلتی جا رہی تھی، ٹھنڈی برف گرم گرم ہاتھوں میں چلتے 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 جب اس بندے تک پہنچی تو برف کا جو اتنا تودہ تھا وہ اتنا ہو گیا۔ یہ قوم کا حال ہے، نکلتا تو ہے لیکن سیدوں تک پہنچتے 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 وہ برف تک کیا ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ دیر از نو سسٹم آف ولایت ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، جو اہل بیت نے سسٹم بنایا تھا۔ ہم چیزیں کر تو رہے ہیں لیکن پراپر سسٹمیٹک طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہڈن نیٹ ورک جب آپ پڑھیں گے اہل بیت نے جب دیا تو چھٹے امام کے بعد جب جناب اسماعیل کے ماننے والے جو اسماعیلی آغا خانی کہلائے اور پھر آگے سلسلہ بڑھا ہمارا 12 امامی، تو آغا خانیوں نے اس سسٹم آف امامت کو جسے آپ لیڈرشپ بولتے ہو اس کو انہوں نے بڑی زبردستی پکڑا۔ دوسرا سسٹم آف اکنامک جیسے آپ خمس بولو یا زکوٰۃ بولو، اس کو بھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا۔ ہم سال میں 20% نکالتے ہیں، وہ ہر تنخواہ سے 20% نکالتے ہیں، ایوری منتھ وہ 20% نکالتے ہیں۔ اور میں نے صرف ان کے اکنامک ہیڈ تھا ان کا صرف گلگت اور بلتستان کا، انہوں نے کہا مولانا ہمارے پاس صرف گلگت اور بلتستان کے لیے 4 ارب روپے پاکستانی کا اراؤنڈ شاید 20 ملین 25 ملین ڈالر بنتے ہیں، ہمارے پاس بجٹ پڑا ہوا ہے، دے ہیو آل ریکارڈس کہ ہم نے کہاں پہ کس طرح کیا خرچ کرنا ہے، اور ہر ہمارا بندہ 20% نکالتا ہے۔ لیڈرشپ ان کے آج بھی موجود ہے، ان کو پتہ ہے کہ لیڈر دیندار نہیں ہے، ریلیجس نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، چلو یہ ایک نقص ہے ان کی لیڈرشپ میں جو دیندار پن نہیں ہے، آج وہ ریلیجس نہیں ہے، لیکن آج تک انہوں نے لیڈرشپ کو قائم تو رکھا ہے۔ فاسق سے فاسق بھی لیڈر ہو اس سے بھی قومیں کیا ہو جاتی ہیں، پھر بھی بچ جاتی ہیں، کیونکہ دیر از اے لیڈر۔ فرمایا 40 لوگ بھی اگر سفر پہ جائیں کسی ایک کو کیا بنائیں، لیڈر بنائیں۔ وہ قومیں کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوتی جن کے اندر کیا ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے۔ یہ معصومین نے بتایا ایک سینٹرل لیڈرشپ بناؤ، پھر چھوٹی چھوٹی لیڈرشپیں مسجدوں کے ذریعے سے، کہ تمہارے بچے کا مسئلہ ہو، مسئلہ کہاں حل کرنے آئے، مسجد کے اندر آئے۔ تمہاری بیٹیوں کا مسئلہ ہو، مسائل کہاں حل ہوں، مسجدوں میں حل ہوں۔ آج قوم کورٹس میں کھڑی ہیں، آج قومیں باہر کھڑی ہیں، آج اپنے مسائل کو دنیا کے حکمرانوں کے یہاں جا کے سولو کرتی ہیں، کیونکہ ہم اس نظام میں ولایت کے اندر سے کیا ہو گئے، باہر آ گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔